بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میرا نام محمد عباس. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے اپنے سلیبس کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز اس کا پہلا پیراگراف پڑھا. عمر بن عبدالعزیز کون تھے یا ان کے دور حکومت میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے گئے، اس پورے سبق کے اندر اس کے دو تین پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلا جو ہم نے پڑھا، سب سے پہلے اس پیراگراف کو امتحان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امتحان کے نقطہ نظر سے اس پیراگراف سے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں سے MCQ بن سکتے ہیں، اور دوسرا پورشن جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے. اس سوال نمبر 3 ہوگا آپ کے پیپر کا. اس کے کل 15 نمبر ہیں. اس کو حل کرنے کا میتھڈ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے دو عبارتیں آپ کو دی جائیں گی، چوائس ہوگی. اس میں سب سے پہلے آپ نے اس عبارت کا انتخاب کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس سب سے زیادہ مواد ہے، سب سے زیادہ بھی اور سب سے اچھا اور اوتھینٹک بھی، جس کے حوالے سے آپ زیادہ حوالہ جات جانتے ہوں. اس پیراگراف کو آپ نے جو ہے وہ چننا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ لکھنا ہے پیراگراف الف آپ نے چوز کیا ہے یا بے. ادھر لکھنے کے بعد عبارت اور پیراگراف کے پہلے 2 یا 3 الفاظ لکھنے کے بعد خط حذف لگا کر آخری 2 یا 3 الفاظ آپ نے لکھ دینے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشاندہی کرنی ہے آپ نے کہ کون سی عبارت ہم کرنے لگے ہیں، اور پہلے الفاظ اور آخری الفاظ جو ہے وہ پیراگراف کے وہ بتا دیں گے ممتحن کو کہ یہ پیراگراف آپ نے کون سا جو ہے وہ چوز کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں حوالہ متن پر، جو کہ جس کے 2 نمبر ہوتے ہیں ہمارے پیپر کے اندر، یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام. سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس طرح اس کو سامنے لکھ دینا ہے، اور مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی. اس کے بعد یہ 2 چیزیں ضرورت نہیں ہوتی، ان کے نہ کوئی نمبر ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر بچہ یہ لکھ دیتا ہے تو ممتحن پر جو ہے وہ جو امپریشن ہے وہ اچھا پڑتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس حوالے سے سارا کچھ جانتا ہے. اس کے بعد سیاق و سباق آپ نے لکھنا ہے. سیاق و سباق اس کے کل 3 نمبر ہوتے ہیں، اور اس کی لائنیں جو ہے وہ 10 سے 12 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے 3 نمبر کل ہوتے ہیں. ایک نمبر عنوان کا ہے، ایک مصنف کے نام. یہ 5 نمبر آپ کے بن گئے. اس کے بعد ہے تشریح کے کل 10 نمبر ہوتے ہیں. اس کو آپ نے مصنف کے تعارف سے شروع کرنا ہے. اس کے کل 10 نمبر ہیں، اور 3 پیج کی تشریح آپ نے یہ کرنی ہے اس میتھڈ کے سے ہٹ کر. 3 پیج کی تشریح ہونی چاہیے جس کے 10 نمبر ہیں، اور اس پہ کم و بیش آپ 4 حوالہ جات لازمی رکھیں. یہ آپ کا میتھڈ ہے کہ کس طرح ہم نے سوال نمبر 3 کو حل کرنا ہے. اب پچھلے پیراگراف پہ جو ہم نے پڑھا، مناقب عمر بن عبدالعزیز، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی جو تعریفیں ہیں یا خوبیاں ہیں، اس میں سب سے پہلے اس نے تعارفی پیراگراف دیا کہ علامہ ابن جوزی، یعنی پیچھے سے جوڑ کر آگے چلتے ہیں، پھر جو سابقہ لیکچر اس کو لیکچر کے ساتھ ملا کر آگے چلتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی جو کہ مشہور محدث گزرے ہیں، یعنی اہل حدیث کے علم کو جاننے والے گزرے ہیں. میں نے تذکرہ کیا کہ یہ 300 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں. خطیب ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں. انہوں نے ایک کتاب سیرت العمرین لکھی. سیرت العمرین کے اندر انہوں نے دونوں عمروں کا تذکرہ کیا. وہ کتاب
علامہ شبلی نعمانی نے حدیبیہ یعنی مصر کی لائبریری کے اندر دیکھی اور وہاں سے انہوں نے الفاروق کتاب کے لیے مواد اکٹھا کیا، جو کہ پچھلے ہفتے میں تذکرہ ہوا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی، اور ایک مقالہ انہوں نے لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، جس کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز رکھا۔ اس کے چند ایک واقعات کو اسی عنوان کے تحت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے ہمارے سلیبس کا پارٹ سیکنڈ کا حصہ بنا دیا، اور پہلا سبق ہے یہ تاریخی پیراگراف ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی جو سب سے زیادہ عمر بن عبدالعزیز کی دور حکومت کی جو سب سے قابل قدر چیز تھی، ان کا غیر مذہب والوں کے ساتھ طرز حکومت اور ان کے عدل و انصاف کے واقعات جو ہیں یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کا طرز حکومت حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کے جیسا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ اقبال کا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ دنیا کی امامت ایک طرح سے عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ تذکرہ کیا تھا کہ ان کا دور حکومت 2 سال 5 ماہ کچھ دن تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر جو وہاں کے لوگ تھے وہ ان کو کوئی زکوٰۃ اور فطرانہ اور زکوٰۃ دینے والا کوئی میسر نہ تھا، ہر کوئی جو ہے وہ امیر ہو چکا تھا۔ ایسی 2 سال یا 2.5 سال کے اندر انہوں نے ایسی حکومت کے طور طریقے اپنائے، عدل و انصاف اس طرح قائم کیا کہ ہر کسی کو امیر کر دیا۔ لہذا اب یہ پہلا پیرا ہے۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے، اس پیراگراف یعنی جو علامہ شبلی نے بات کی ہے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز حکومت ہے وہ متاثر کن تھا، اسی بات کے اوپر اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک واقعہ رکھا ہے ہمارے اسی سبق کے اندر۔ ایک واقعہ انہوں نے ایک عیسائی کا واقعہ ہے کہ وہ عیسائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جی آپ سے پہلے جو خلیفہ ہیں انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کے بیٹے نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا جس کا نام عباس ہے۔ جب ان عباس کو بلایا گیا، یہ باتیں روبرو ہوئیں، تو عباس نے کہا جی عمر بن عبدالعزیز کو کہ یہ جو زمین ہے وہ مجھے بطور جاگیر عطا ہوئی، یعنی حکومت کی طرف میرے والد نے مجھے دی ہے، لہذا اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عیسائی کی طرف جب دیکھا عمر بن عبدالعزیز نے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو کسی تحریر کو نہیں جانتا، میں تو اللہ کی تحریر کے مطابق فیصلہ کراتا ہوں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس کے مطابق ہوا، پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ایک دن یہ پیراگراف میں پڑھنے لگوں، ساتھ ساتھ اس کے میننگ دیکھ لیں۔ پہلے میننگ الفاظ کے معنی چند لکھے ہوئے سامنے آپ کے۔ مسند خلافت ہے، یہ تخت، خلافت کا تخت، اور متمکن ہونا، بیٹھنا بطور جاگیر، وہ زمین جو حکومت کی طرف سے عطا ہو، سند ثبوت کو کہتے ہیں، اور مخاطب یہاں جو لفظی پیراگراف کے حوالے سے معنی دے رہا ہے وہ ہے متوجہ ہونا۔ یہ چند ایک میننگ ہے جو ہمارے پیراگراف کے اندر آئیں گے۔ ایک دن پیراگراف پڑھتے ہیں، ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز خلافت کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر ایک شکایت کی۔ ہمس شام کا ایک شہر ہے جو کہ دریائے آسنی کے کنارے پر واقع ہے۔ شکایت انہوں نے کی
کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک یہ 7ویں اموری خلیفہ تھے، یعنی امیر خاندان کے، بنو امیہ خاندان کے یہ 7ویں اموری خلیفہ تھے، ولید بن عبد الملک، جو کہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے تھے، جو کہ 6واں امیری خلیفہ تھا۔ میں نے آپ سے تذکرہ کیا، پہلے بھی شاید کی بات ہوئی ہو کہ جو بنو امیہ خاندان خلفائے راشدین کے بعد امیہ خاندان جو ہے انہوں نے حکومت کی، اور اس کے کل 14 جو ہے وہ سلطان یا بادشاہ آئے یا امیر آئے، جس میں سے 8واں نمبر جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ اس سے پہلے جو 7ویں تھے، ان کا دور حکومت جو ہے وہ 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک کا ہے، یعنی بنو امیہ کے جو 14 خلیفہ آئے انہوں نے 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک حکومت کی، یعنی ٹوٹل کوئی 91 سال بنتے ہیں جو ان کے دور حکومت کے۔ ان میں سے 6واں نمبر عبد الملک بن مروان کا ہے، 7واں نمبر ولید بن عبد الملک کا ہے، اور 8واں نمبر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ اب ایک عیسائی نے آ کر 7ویں خلیفہ کے بیٹے کے خلاف ایک شکایت کی، عمر بن عبدالعزیز جو 8ویں اموری خلیفہ تھے ان کے سامنے۔ کیا تھی وہ شکایت؟ کیا تھی کہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی۔ جاگیر وہ زمین جو حکومت کی طرف سے عطا کی جائے، تحفہ دی جائے۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مخاطب ہوئے ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تحریر، یہ جو زمین ہے یہ تو میرے باپ نے مجھے دی ہے بطور جاگیر، حکومت کی طرف سے مجھے ملی ہے، میرے پاس اس کی سند ہے، ثبوت ہے، لہذا یہ میں اس پر اپنا حق رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یعنی متوجہ ہو کر کہا کہ تم کیا کہتے ہیں، یعنی اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس عیسائی نے کہا، امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اب اس نے بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی تحریری سند موجود نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن آپ کے دین کے مطابق، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو فیصلہ آپ کی نظر میں بنتا ہے وہ آپ کر دیجیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ یعنی ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، سوالیہ انداز۔ اس نے کہا کیا تمہارے پاس جو سند ہے، مقدم کہتے ہیں افضل کو، تمہارے پاس جو تحریر ہے جو تمہارے باپ کی طرف سے دی گئی ہے، کیا وہ تحریر قرآن پاک سے افضل ہے؟ یہ سوالی انداز میں رکھا۔ وہ بتانا چاہتے تھے پورے مجمع کو کہ قرآن افضل ہے اس کے باپ کی تحریر سے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے دی۔ اچھا جی، بات یہاں دیکھیں، ایک واقعہ انہوں نے رکھا، اس کا مقصد ہے یہ واقعہ انہوں نے بتانا، شبلی نعمانی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ، چونکہ وہ بات کر چکے تھے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ اس کا طرز عمل جو تھا وہ بہت اچھا تھا، ان کے حقوق ان کو دیتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت انہوں نے اس واقعے کے اندر رکھا۔ ایک عیسائی جو
ایک بادشاہ کے خلاف شکایت لے کے آیا آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ اپنے سابقہ وزیر کی طرف سابقہ یہاں تک کہ یہاں تو ایک سابقہ ناظم کے خلاف ہم ایک شکایت میں لے کے جا سکتے تو کس قدر کھلا ماحول دیا ہوگا انہوں نے. یہ ایک عام آدمی بلکہ ایک عام بھی نہیں وہ آدمی جو غیر مذہب ہے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس نے آ کر ایک بادشاہ کے بیٹے کے خلاف جو کہ سابقہ بادشاہ تھا اس کے بیٹے کے خلاف جو ہے وہ شکایت کر دی. یہ انصاف ہے جس معاشرے کے اندر اس جیسا انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ 2.5 سال کے اندر اس قابل ہو جاتا ہے 2 سال 5 ماہ کے اندر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا کوئی شخص بھی اس معاشرے کا جو فرزند ہے یا اس معاشرے کا جو حصہ ہے وہ غریب نہیں رہتا وہاں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں رہتا وہاں فطرانہ لینے والا کوئی نہیں رہتا وہاں فطرانہ لینے والا کوئی نہیں رہتا. اور جب اس حوالے سے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کسی غیر مذہب کو دے دے بھائی وہ کہتے ہیں غیر مذہب بھی جو ہے وہ بھی امیر ہو چکے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے اسلام کا سچا جو اسلام ہے اس کا صحیح قانون یہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز اور اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں رائج ہوا. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.